الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے بس ایک جملے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا، یعنی محشر کے دن جو شخص بھی کوئی ایک نیک عمل لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس کا 10 گنا عطا کیا جائے گا۔ یعنی یہ منیمم لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نیچے اللہ نے ایک لکیر ڈال دی ہے کہ 10 گنا سے کم کسی کو بھی میں ثواب عطا نہیں کروں گا۔ یہ میکسیمم لمٹ نہیں ہے، یہ منیمم لمٹ ہے کہ ہر انسان کو ایک نیکی کا 10 گنا میں لازماً عطا کروں گا۔ 10 گنا سے زیادہ جس کی نیت اعلیٰ ہوگی، اخلاص اعلیٰ ہوگا، حالات مشکل میں وہ نیکی کرے گا تو پھر اس کی مناسبت سے اس کو اجر عطا کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں ایک نیکی پر 1 کروڑ نیکیوں کا بھی اجر عطا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 سے کم تو میں کسی کو بھی عطا نہیں کروں گا، یہ میری حد ہے نیچے سے، اس سے نیچے کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ 10 گنا سب کو رحمت عطا کی جائے گی۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر، تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ آپ کے اعمال نامے میں 10 بار سبحان اللہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے الحمدللہ فرمایا تو وہ لازمی طور پر 10 مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے الحمدللہ کسی خاص کیفیت میں پڑھا ہے، کسی خاص جذبے سے پڑھا ہے، کسی خاص موقع پر پڑھا ہے جہاں پہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے تھا اور اس میں آپ کی گہری محبت شامل ہے، تو پھر وہ جو آپ نے الحمدللہ خاص کیفیت میں پڑھا ہے، خاص اخلاص میں پڑھا ہے، خاص ارتکاز اور توجہ کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات کیسے تھے۔ ہو سکتا ہے تم نے ان حالات میں الحمدللہ پڑھا ہو کہ میں حکم دوں کہ 1 کروڑ مرتبہ الحمدللہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے، اس نے ایسی کنڈیشن میں الحمدللہ پڑھا، لیکن 10 سے کم کسی کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا محشر کے دن، اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو شخص بھی کوئی برا کام لے کر آئے گا محشر کے دن، تو اس کو اس برائی کے برابر اجر دیا جائے گا، برائی کو ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا، یعنی 10 گنا اس پر عذاب لوڈ نہیں کیا جائے گا، 10 گنا سزا لوڈ نہیں کی جائے گی۔ جتنی اس نے برائی کی ہے، ایک دفعہ اگر اس نے کوئی بری بات کی ہے تو وہ ایک ہی دفعہ اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ اب اس میں ایک چیز بہت ہی غور طلب ہے جس کی طرف میں آج آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عربی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے جاء، اور اس کے بعد با کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے جاء بالحسنہ اور جاء بالسیئہ۔
تو عربی زبان کے حساب سے جاء کے بعد اگر با کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، لے کر آنا، یہ معنی۔ تو من جاء بالحسنہ کا معنی ہوگا جو شخص لے کر آئے گا نیکی، اور من جاء بالسیئۃ کا مطلب ہے جو شخص محشر کے دن لے کے آئے گا برائی۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیک عمل کیا کسی انسان نے، لیکن وہ اسے محشر کے دن لے کر نہیں آیا، اس کے پاس وہ نیکی نہیں تھی، دنیا میں ہی اپنی نیکی کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، تو اجر سے محروم ہو گیا۔ جیسے کسی آدمی نے نیک عمل کیا، پھر ایک کفر کی بات زبان سے نکال دی، ایک شرک کی بات زبان سے نکال دی، ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو گئی، زیرو ہو گئی۔ تو صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، نیک عمل کو محشر کے دن لے کر آنا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں ہی اس کو برباد نہ کر دیا جائے۔ جو بھی انسان نیک عمل کرے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے۔ یا جیسے ایک اور مثال سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں پر ذہنی یا نفسیاتی تشدد ہم کرتے ہیں، یعنی ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں دوسروں کے اعمال نامے میں جمع ہو جاتی ہے، جیسے غیبت ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرنا، تو اب یہ انسان نیک عمل تو کر رہا ہے اور اللہ کے کاغذوں میں 10 گنا بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد یہ آدمی غیبت کرنے کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں دوسروں کے اعمال نامے میں جمع کرا رہا ہے، دوسروں کے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہے، کیونکہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے، جگہ جگہ ان کی برائی کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی نیک عمل کر رہا ہے، لیکن محشر کے دن اس کو لے کر نہیں آئے گا، وہ دوسروں کے اعمال نامے میں چلی جائیں گی، اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح کفر کی بات کرنا، شرک کی بات کرنا، بہت ہی غلط باتیں زبان سے نکالنا جن سے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بھائی نیک عمل کرو اور نیک عمل لے کر بھی آؤ، اس کو برباد مت کرو۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص لے کر آئے گا نیک عمل محشر کے دن، یعنی اس نے نیکی کی اور اپنی نیکی کی حفاظت کی، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص برائی کو لے کر آئے گا، اگر کسی آدمی نے برا کام کیا لیکن برائی کو محشر کے دن لے کر نہیں آیا، دنیا میں ہی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو پھر وہ اس برائی کی سزا سے بچ جائے گا۔ برا کام تو اس نے کیا، اس کے اعمال نامے میں لکھا گیا، لیکن پھر اس نے کیا کیا کہ معافی مانگ لی، استغفار کیا، توبہ کی۔ کسی آدمی سے ادھار لیا تھا، اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا تھا، اس کے پیسے واپس کر دیے۔ کسی آدمی کی ساتھ برائی کی تھی، اس سے معافی مانگ لی کہ میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کو دھمکی دی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ کو پریشان کرنے کا حق نہیں تھا۔
تو اگرچہ اس آدمی نے برا کام تو کیا دنیا میں، لیکن یہ محشر کے دن اپنی برائی لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں ہی اس نے اپنے گناہ دھو ڈالے، لوگوں کا حق ادا کر دیا۔ تو جو پوائنٹ میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں اس آیت کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو شخص لے کر آئے گا نیکی، یعنی نیک عمل کیا جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو بندہ معاشر کے دن لے کر بھی جائے، یہ نہ ہو کہ دوسروں کے اعمال نامے میں جمع کرا دے یا کفر اور شرک کی بات کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کر دے، ایسا نہ کرے بندہ۔ اور ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص لے کر آئے گا برائی، اس سے بندہ بچے کہ میں برائی کو لے کر نہ جاؤں، مجھ سے برائی تو ہوئی ہے لیکن میں اس کو دنیا میں ہی دھو ڈالوں، یہ میل، یہ خرابی، یہ گندگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا کے نہ جاؤں، دنیا کا گند دنیا میں ہی پھینک دوں، توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، استغفار کر لوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر لوں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور تدبر نصیب فرمائے۔